لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین معزز محتشم برادران اسلام، عقائد اسلامیہ میں کچھ عقائد قطعی ہیں۔ قطعی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ثابت ہونے کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ان میں عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ انہی عقائد میں سے عقیدہ رسالت ہے کہ اللہ کے سارے نبی برحق ہیں، سچ ہیں، اور ان سارے نبیوں میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ آپ کی ذات اقدس پر بند ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی طرح کا کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی دنیا میں آ سکتا نہیں ہے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے، اس کے اندر ہلکا سا بھی شک و شبہ رکھنا، گمان رکھنا، وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح عقائد قطعیہ میں عقیدہ آخرت ہے کہ قیامت آئے گی، روز معاشر برپا ہوگا، سارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین وہاں پر سب سے ان کی زندگیوں کے اعمال کا حساب لے گا۔ یہ عقیدہ نصوص قرآنیہ سے، آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، لہٰذا اس کے اندر ہلکا سا بھی شک کرنا کہ پتہ نہیں اگلا جہان ڈٹھا جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے۔
ہمارا قیامت کے ہونے پر اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا اس وقت آپ کو یہ یقین ہے کہ اس وقت دن ہے اور سورج نکلا ہوا ہے. یعنی آنکھوں دیکھی گئی چیز پر جتنا یقین ہے اسی طرح کا یقین ہمیں اس پر بھی ہونا چاہیے کہ قیامت برپا ہوگی. پھر کتابوں پر ایمان کہ اللہ کی ساری کتابیں جو اس نے نازل فرمائی وہ کیا ہیں؟ حق ہیں. فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سارے کے سارے عقائد قطعیہ ہیں. ان کے اندر کسی بھی طرح کا تردد نہیں ہے. پھر اسی ضمن میں ایک تھوڑی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ کسی بندے سے ایسے فعل کا سرزد ہونا جو عقل کے دائرے میں نہ آ سکتا ہو، عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہو، عقل سے وہ چیز ماورا ہو. دیکھیں میں نے یہ ہاتھ کھڑا کیا، آپ نے دیکھ لیا، لیکن ابھی میں نے ہاتھ بند کر کے ایسے کیا، یہ ہاتھ بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے عقل سمجھنے سے قاصر. ہاتھ بند تھا، خالی تھا، کھلا تو اس کے اندر کوئی چیز تھی. یہ وہ چیز ہے جسے عقل سمجھنے سے قاصر. اب آپ نے یہاں سے لاہور تک کا سفر کرنا ہے تو جہاز کے ذریعے کریں گے تو اتنا ٹائم لگے گا، پیدل کریں گے تو اتنا ٹائم لگے گا، گاڑی پہ کریں گے تو اتنا ٹائم لگے گا. اب کوئی یہ کہے کہ میں 1 منٹ میں لاہور سے پنڈ دادن خان پہنچا ہوں تو یہ وہ چیز ہے جسے عقل ماننے سے، میری بات سمجھ گئے؟ کچھ فعل، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عقل ادراک نہیں کر سکتا. کیا ایسے افعال کا ماننا عقائد اسلامیہ کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں اگر ایسی چیز سرزد ہو رہی ہو جس کو عقل ماننے سے قاصر ہو، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے. پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ ایسے فعل کا سرزد ہونا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہو، اس کا سرزد ہونا ممکن ہے، اور ایسا ہوا ہے. ایسا ہوا ہے. اب اگر وہ فعل جو عقل سے ماورا سرزد ہو رہا ہے، وہ فعل سرزد ہو رہا ہے نبی سے. کس سے؟ بولیے. نبی سے اگر وہ فعل سرزد ہو رہا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ معجزہ. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ہاتھ کا روشن ہونا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا. اب عقل نہیں مان سکتی کہ آگ کے اندر پڑا ہوا بندہ اسے آگ نہ جلائے. آگ کی فطرت ہے جلا دینا، لیکن ابراہیم علیہ السلام چھری چلتی ہے، چھری چلنے کے باوجود لیٹا ہوا نیچے اسماعیل ہے، اور جب چھری چلتی ہے تو اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے، جنت کا دمبا آ کر ذبح ہو جاتا ہے. یہ چیز عقل سے ماورا ہے، لیکن ایسا ہوا. اسی طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں پر پلک جھپکنے میں جانا آنا، یہ عقل سے ماورا ہے، لیکن ایسا ہوا ہے. اب انبیاء کے ساتھ جو متعلقہ چیزیں ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ معجزہ. معجزے کا ثبوت قرآن سے ہے.
لہذا مطلقاً معجزے کا انکار کرنے والا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ بہت ساری آیات قرآنیہ کا انکار اس سے کیا ہے لازم آئے گا جن کے اندر انبیاء کے معجزے بیان کیے۔ دوسرا ہوگا کہ وہ فعل غیر نبی سے صادر ہوگا۔ کس سے؟ غیر نبی سے، وہ نبی نہیں ہوگا، غیر نبی ہوگا، اس سے وہ انہونی چیز ہو رہی ہوگی، وہ عقل سے ماورا چیز ہو رہی ہوگی۔ اب وہ جو غیر نبی ہوگا اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا تو وہ اللہ کا نافرمان ہوگا یا وہ اس کا فرمانبردار مطیع ہوگا۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو استخراج بولا جائے گا، جادو بولا جائے گا، اور اگر وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا مطیع و فرمانبردار ہے اور اس کے ہاتھوں سے کسی انہونی چیز کا وقوع صدور ہو رہا ہے تو اسے کرامت بولا جائے گا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ تین کیٹیگری ہیں۔ عقل سے ماورا چیز نبی سے صادر ہو تو کیا بولیں گے؟ سارے بولیے معجزہ۔ اگر وہی چیز ولی سے صادر ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ کرامت۔ اور اگر غیر ولی سے ثابت ہو تو اس کو استخراج یا سحر یا جادو وغیرہ اس کو بول دیا جاتا ہے۔ اب سمجھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ معجزے کا ثبوت قرآن سے ہے، معجزے کا ثبوت قرآن سے ہے، قرآن نے معجزات کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح کرامت کا ثبوت بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ہے۔ اللہ کے ولیوں کے لیے ایسی چیزوں کا صادر ہونا جسے عقل نہ مان رہی ہو، یہ صادر ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ لہذا مطلقاً کہہ دینا کہ کسی ولی کا کوئی کرامت ہو سکتی نہیں، کرامت کا مطلقاً انکار کفر کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس سے یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، فلاں کی یہ کرامت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مطلقاً کہنا کہ کرامت ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا انکار ہے۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔ انہوں نے غار میں جا کر پناہ لی، ان کا کتا، قرآن پورا ایک ایک چیز بیان کر رہا ہے، ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، قرآن نے اس کا انداز بھی بیان کیا کتے کے۔ اب وہ کئی 100 سال اس کے اندر ماہ آرام رہے، لیکن اللہ نے ان کے بدنوں کو، ان کے جسموں کو سلامت رکھا۔ اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان کی سائیڈ بھی تبدیل کرتے رہتے تھے۔ وہ لیٹے ہوئے تھے تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم ان کی سائیڈ بدلتے رہتے تھے۔ اور اس سے اگلی بات بڑے مزے کی ہے، اللہ فرماتا ہے جب سورج نکلتا تو وہ گزرتے گزرتے اس غار کے سامنے سے گزرتا۔ اب ممکن تھا کہ سورج کی شعائیں ان کے آرام میں خلل ڈال دیتی، تو جب سورج وہاں پہنچتا ہم سورج کو ذرا بدل کے وہاں سے گزار دیتے۔ یہ قرآن کہہ رہا، اور یہ ثبوت ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت۔ سورج کو آپ نے کبھی ایسے ہوتے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ولیوں کے لیے اللہ نے سورج کی ترتیب کو بھی تبدیل فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جس حجرے کے اندر بیٹھ کر، حضرت مریم بھی کون ہے؟ اونچا بولو، ولیاں ہیں۔ جس حجرے میں بیٹھ کر آپ اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اس حجرے کے اندر اللہ کی طرف سے بے موسم پھل آتے تھے۔ یہ بھی کس نے ذکر کیا ہے؟
قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر بے موسم پھل آتے تھے، جن کا زمانہ نہیں، جن کا علاقہ نہیں، وہ پھل حضرت مریم کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ اور یہ کدھر سے آتے تھے؟ حضرت مریم سے جب حضرت زکریا نے یہ سوال کیا تو انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، مریم تیرے پاس کہاں سے آئے؟ فرمانے لگی یہ میرا رب ہے جو مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حضرت مریم کی کرامت۔ آگے چلیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے۔ ایک پرندہ آ کر بلقیس کے متعلق خبر دیتا ہے کہ اس نے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کو کہتے ہیں کون ہے جو تخت بلقیس میرے پاس لائے؟ اب اس بارے میں آپ سمجھ لیجئے، تخت بلقیس یہ نہیں ہے کہ یہ ساتھ پڑا ہوا کوئی تختہ ہے، اس سینکڑوں مربع فٹ پر مشتمل بہت بڑا تخت تھا، اور وہاں سے سینکڑوں میل دور وہ تخت تھا۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں، وہاں سے دور بھی تھا اور حجم کے اعتبار سے بڑا بھی تھا، جسے لانے کے لیے کئی مہینے درکار تھے اور کئی سو یا کئی ہزار افراد کی ضرورت تھی اسے وہاں سے لانے کے لیے۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بھرے دربار میں کی، اب اگر یہ بات قرآن کو تھوڑا سا سائیڈ رکھ کے کوئی اور بیان کر رہا تو اے ویکو نا جی بابیاں دے متعلق چٹکلے پہ آتے ہیں، اسے مذاق بنا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ حضرت سلیمان کی خدمت میں جن اٹھ کر کہنے لگا کہ حضور میں لاؤں گا۔ فرمایا کب تک لائے گا؟ کہنے لگا حضور آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس لاؤں گا۔ یہ بھی بڑی بات تھی، کوئی تھوڑا کام نہیں تھا۔ مجلس کتنی ہوتی؟ گھنٹہ 2 گھنٹے زور تک ہوتی، کتنی ہوتی؟ وہ لانا بھی یہ ایک بڑا کام تھا، لیکن آپ نے فرمایا کوئی اور، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو قرآن کہتے قال الذی عندہ علم من کتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ کیا؟ یہ لفظ بولیے، کتاب کا کچھ علم تھا۔ کتاب قرآن نازل ہوئی تھی؟ بولو نہیں، اس وقت تو قرآن نازل نہیں ہوا۔ کون سی تھی؟ زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری۔ اس زبور کا سارا علم بھی نہیں تھا، زبور کا کچھ علم تھا۔ وہ شخص کھڑا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی کھڑا ہوا اور کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا میں لاؤں گا آپ کی خدمت میں تخت بلقیس کو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے۔ جو آپ کی خدمت میں کہنے جی وہ ڈوبے ہوا بیڑا تر گیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا، وہ جی یہ ویکو نا انجے چٹکلے بنے، آپ اس سے یہ پوچھیں یہ قرآن میں ہے یا کہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے ولی نے یہ کہا کہ میں تخت بلقیس لاؤں گا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، یہ کرامت ہے یا کہ نہیں ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کس کا امتی ہے؟ بول دو یار، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اور اس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے۔ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو، امتی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہو، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ سینکڑوں میل پڑا تخت ایک آنکھ جھپکنے میں اٹھا سکتا ہے، سلیمان کے قدموں میں لا سکتا ہے۔ تو جس کے پاس زبور کا نہیں قرآن کا علم ہو، اور وہ امتی کسی اور پیغمبر کا نہیں، وہ امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو اس کی طاقت کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولیوں میں
یہ طاقت اور قوت ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں میں اس طاقت کو ماننے میں آپ کو حرج کیا لازم آ رہا؟ تو یاد رکھ لیجئے کرامت کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر مختلف کرامتوں کو، غیر نبی کی کرامتوں کو ارشاد فرمایا۔ یہ وہ عقائد ہیں جن کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اب اس سے اگلے مرحلے کے اندر آپ کے آ جاتے ہیں اعمال۔ یاد رکھیے عقائد کے اندر آپ کو کسی بندے کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ عقائد کا ثبوت قرآن سے ہے، ڈائریکٹ حدیث سے ہے، وہاں پر آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ لیکن جو اعمال ہیں، عام شریعت ہے، اس کے معاملے میں کیا آپ خود تفتیش کریں گے؟ اس پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں۔ جو آج کل ایک چیز پھیلائی جاتی ہے نا، آپ کالج میں گئے، آپ کو کہا جائے گا کہ یار آپ تو سمجھدار بچہ ہے، تو اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، تو اس مولوی کی بات کو کیوں سنتا ہے، تو خود تحقیق کیوں نہیں کرتا؟ یہ میٹھی گولی دی جاتی ہے کسی بھی جوان دوست کو راست سے ہٹانے کے۔ اب اس کے ذہن میں تصور میں آئے گا ماشاءاللہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، واقعی غلطی ٹھیک پیدا، میں انہاں بڑھیاں دے طریقہ کار تے یا انہاں سادہ حافظہ امامہ دے طریقہ کار ہوں، کیوں میں خود تحقیق کیوں نہیں کروں؟ اور اس میٹھی گولی کے ذریعے سے اب مزے کی جو بات میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، وہ اپنا سیرپ بیچ رہا ہے، اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ یا تو وہ اتنا کہہ دیتا نا کہ آپ تفتیش کر، اور اس کے بعد سائیڈ پہ ہو جاتا، اس سے کوئی گفتگو، یہ بات سمجھے یار، اس سے کوئی بات نہ کرتا، کہتا ہے ٹھیک آپ پہ کر۔ اب وہ خود اس کو بتا رہا ہے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، فلاں رفع یدین ہے، فلاں آمین اونچی کہی جائے گی، فلاں پہ قرات کی جائے گی، یہ ساری چیزیں وہ خود بتلا رہا ہے۔ جب خود بتلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ابو حنیفہ کی بات نہ مان، میری مان۔ آپ نہیں سمجھے اس بات کو؟ اگر تو وہ کہتا نا خود تحقیق کر، تو پھر تو وہ آپ کو کہہ کر آپ سے ٹوٹل لا تعلق ہو جاتا، آپ خود پڑھتے رہتے، جو سمجھ میں آتا کرتے رہتے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے خود آپ کو بتلایا یہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے جو تحقیق کر لی ہے وہ تحقیق کامل ہے، اور جو تحقیق ابو حنیفہ نے کی تھی وہ ناقص ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ اس لیے یہ جو ہے منجن بیچا جاتا ہے، اور اس طریقے سے نوجوان طبقے کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب سمجھیے، کیا ہر بندے کی بس کی بات ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنے مسئلے خود بخود نکال سکے؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں، میں نے رات کو بھی عرض کیا قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پر جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، کیا؟ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 1 سال بیان کی گئی ہے۔ کتنی؟ 1 سال ہے، قرآن کی آیت ہے۔ دوسرے مقام پر جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن بیان کی گئی۔ اب یہ دونوں کیا ہیں؟ آیتیں، قرآن ہے۔ اب آپ کیا بتلائیں گے؟ آپ نے تو قرآن پڑھ لیا جی، عدت پورا سال ہے، آپ گھر میں محلے میں جا کر بتلائیں گے جی اس عورت کا شوہر فوت ہو کے لہذا اس نے سال کرنی ہے، میں آپ کو قرآن دکھا رہا ہوں۔ اور جب آپ یہ تبلیغ کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ گمراہی پھیلا رہے ہوں گے، حالانکہ پڑھ آپ کیا رہے ہیں؟ قرآن رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم نہیں کہ ان میں سے منسوخ کون سی ہو چکی ہے، ناسخ کون سی ہے، کون سا حکم پہلے تھا اور پھر اس حکم کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ یہ سارے مقامات عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ ان میں سے کون حکم پہلے تھا اور پھر اس کو معطل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ عام آدمی ان چیزوں کو جان نہیں سکتا۔ مسئلہ وہ نکال سکتا ہے، توجہ ہے، مسئلہ
خود وہ نکال سکتا ہے جسے سارے قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم ہو، ساری کی ساری احادیث مبارکہ کے ناسخ اور منسوخ ہونے کا علم ہو۔ جسے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں، وہ خود اپنا مسئلہ نکالے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ جب آپ سے کوئی بات کہے کہ جی آپ خود کیوں نہیں تحقیق کرتے، آپ اس سے پوچھیں کہ حضور مجھے بتلائیے کہ ناسخ و منسوخ مقامات کتنے ہیں۔ کوئی لفظ یاد کر لے سو جو آپ کو کہے نا جی آپ خود بخاری کیوں نہیں پڑھتے، آپ خود سیاہ ستہ کیوں نہیں پڑھتے، آج کل تو نیٹ پر ہر چیز موجود ہے، آپ خود تحقیق کیوں نہیں کرتے۔ آپ اس سے ایک سوال کر لینا، ایک سوال سادہ سا اسے پوچھیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے محقق بن چکے ہیں، بڑی آپ کی تحقیق ہو چکی ہے، اتنا بتائے ناسخ و منسوخ کے کتنے مقامات ہیں احادیث اور قرآن کے۔ اب وہ چپ ہوگا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو اسے آپ کہہ دینا کہ حضور جب آپ خود تحقیق کریں گے تو عین ممکن ہے آپ کسی منسوخ حکم پر عمل کر رہے ہوں اور ہدایت کے بجائے آپ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہوں۔ نمبر 2، آپ کو احادیث مبارکہ کے سارے راویوں کے احوال کا علم ہو۔ احادیث مبارکہ کے راویوں کے احوال کا علم ہو۔ اس علم کو کہتے ہیں علم الرجال۔ کیا بولتے ہیں؟ علم الرجال۔ اب دیکھیں نا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، اس سے آگے فلاں نے سنا، اس نے فلاں نے سنا، اس سے امام بخاری نے سنا۔ اس سلسلے کو کیا بولتے ہیں؟ سند۔ اور اس کے اندر جتنے بندے آئے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ راوی۔ کیا ہیں اس کے؟ راوی۔ اب آپ بتلائیے کہ پورے اس سلسلے کے اندر ایک بندہ بھی اگر غلط آ جائے تو وہ ساری کی ساری روایت خراب ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے اوپر والوں کا نام ٹھیک لیا لیکن درمیان والا ٹھیک نہیں تھا، اس نے غلط بیانی کی، اپنی طرف سے وہ بات بیان کر دی کہ مجھے فلاں نے بتلایا ہے، اور پھر جس کی طرف وہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے فلاں نے بتلایا ہے، اس کے درمیان اور اس بیان کرنے والے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ جی جب اتنا فاصلہ ہے تو اس کا تو زمانہ ہی نہیں ملتا کہ اس نے اس کی ملاقات کی ہو، اس کی ملاقات ہی نہیں ثابت۔ یہ جو ہے نا اس کی اس سے ملاقات ثابت ہے، اس کے زمانے میں تھا، اس کی حالات کیسے تھے، اس سارے علم کو علم الرجال کہتے ہیں۔ کسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کی ساری سند کیا ہے، کیا ٹھیک ہے یا کہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا عین ممکن ہے آپ کسی صحیح سند والی حدیث کو چھوڑ رہے ہوں اور کسی ضعیف سند والی حدیث پر آپ عمل کر رہے ہوں، اور اس صورت میں بھی گمراہی لازم آئے گی۔ لہذا جس نے خود تحقیق کرنی ہے اسے ساری احادیث کے جتنے راوی ہیں ان سب کے احوال کا علم ہونا ضروری ہے۔ پھر اسے سارا کا سارا ذخیرہ احادیث معلوم ہو۔ آپ نے تو جی بخاری پڑھی، بخاری میں ایک حدیث تھی تو دوسری جانب مسلم سیاہ ستہ میں اور احادیث بھی ہو سکتی، اور یہ بھی بات ذہنوں کے اندر رکھیے کہ ساری احادیث کا ذخیرہ صرف سیاہ ستہ کے اندر ہی نہیں، سیاہ ستہ سے ہٹ کر بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں اور صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اب خود کوئی مسئلہ وہ نکال سکتا ہے جس سے پورے ذخیرہ حدیث پر دسترس حاصل ہو، عبور حاصل ہو، وہ ہر حدیث کو جاننے والا ہو، ورنہ عین ممکن ہے کہ وہ ایک حدیث کو لے کر عمل کر رہا ہو اور دوسری جانب اس سے زیادہ سکہ اور زیادہ صحیح جو ہے احادیث مبارکہ موجود ہوں اور اسے ان کا پتہ ہی نہ ہو۔ علماء نے 16 علوم بتائے ہیں۔ کتنے؟ 16 علوم۔ لغت کا علم ہو، کیا اس لغت کے اس لفظ کے کتنے کتنے معنی ہیں، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے۔ اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہو رہا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اب ان معنوں میں سے کون سا معنی مراد لیا جا رہا ہے وہ تبھی ہوگا جب اسے پوری لغت پر بھی کیا ہوگی، مہارت حاصل ہوگی۔
پھر اسے گرامر کا علم ہو، بلاغت کا علم ہو، یہ یہاں پر فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یہاں اس کی حیثیت کیا ہے، ترجمہ کے اندر کیا بنے گی۔ پھر بلاغت کے اندر یہ ہے، وہاں پر بہت ساری جگہوں پر چیز بولی اور جا رہی ہوتی ہے اور مراد کوئی اور چیز لی جا رہی ہوتی ہے، استعارہ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ 16 علوم جس بندے کے پاس ہوں گے وہ اس قابل ہوگا، وہ اسے کہتے ہیں مجتہد۔ کیا بولتے ہیں؟ مجتہد۔ وہ اپنا مسئلہ خود قرآن و حدیث سے نکال سکتا ہے۔ جس کے پاس یہ 16 علوم موجود نہ ہو اس کے لیے پھر کیا ہے، وہ خود مسئلے نہ نکالے بلکہ اس کی تحقیق پر عمل کرے جس کو اللہ نے ان علوم پر مہارت دی تھی اور اس نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تقلید کرنا لازم ہے۔ تقلید کرنا کیا ہے؟ سارے بولو، تقلید کرنا لازم۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے لازم ہے کہ ہم اگر خود مسئلے ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو ہم کبھی بھی صحیح شریعت پر عمل کر سکتے نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں نا، آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ میرے سے پوچھ لیا۔ کیوں پوچھ لیا؟ آپ کی نظر میں یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل کو پڑھا ہوا ہے۔ بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوری تحقیق کر کے ایک مسئلہ بتلا دیا ہے، لہذا آنکھیں بند کر کے جو ابو حنیفہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان لو۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اور تقلید کرنا عام آدمی کے لیے، عام آدمی سے مراد جو مجتہد نہ ہو، درجہ اجتہاد پر فائز نہ ہو، اس کے لیے تقلید کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو کسی مسئلے میں ادھر چلا جائے گا، کسی مسئلے میں ادھر چلا جائے گا۔ آج اس نے پڑھا جی قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کل اس نے روایت پڑھی جی قے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایک دن وضو کر رہا ہے، ایک دن وضو نہیں کرے گا، تو یہ دین کیا بن جائے گا؟ مذاق بن جائے گا۔ اس لیے کسی محقق کی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پوری تحقیق کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اس لیے خود اٹکل پچو مارنے کے بجائے ان کی تحقیق پر عمل کریں۔ اب رہ گیا وہ طبقہ جسے آپ غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں جی خود تحقیق کریں۔ آپ ان سے ایک سوال کیجئے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا بات، آپ ان سے پوچھئے آپ کے فتاوی جات کون سے ہیں، فتوے کی کتابیں کون سی ہیں؟ وہ جو ایک دو نام لے گا نا تو آپ اس سے کہہ دینا کہ حضور جب آپ اس کے فتوے پر آپ عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کے فتاوی جات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی تحقیق نہیں، آپ ان کی تحقیق پر عمل کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک اور سمجھا دوں، 3 طلاقیں دے دی کسی بندے نے، اسی شہر میں ہو، اب وہ اس نے ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا ہو گئی چھٹی کر۔ علماء دیوبند کے پاس گیا، انہوں نے کہا چھٹی کر، تینوں ہو چکی ہیں۔ اب وہ ٹواں چلتا اہل حدیث کے پاس چلا گیا، اس نے کہا میں تجھے فتویٰ لا دیتا ہوں۔ اسے پکڑ کر جیل میں لے گیا، اپنے مدرسے میں لے گیا، وہاں سے اسے فتویٰ لکھا کر دے دیا۔ اب آپ بتلائیں وہ جو ادھر لے جا رہا ہے وہ اپنی تحقیق پہ عمل کر رہا ہے یا کسی اور کی تحقیق پہ عمل کر رہا ہے؟ غیر مقلد کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی کی نہ مانے، پھر وہ اپنا سارا چلائے نا۔ اور دوسری بات بڑی عام ترین، اگر یہ لوگ غیر مقلد ہی ہوتے، تقلید نہ کرتے ہوتے تو 4 بندے ہیں نا، تو چاروں کا موقف الگ الگ ہوتا۔ اس کی تحقیق کہتی رفع یدین کرنا ہے، اس کی کہتی رفع یدین نہیں کرنا، اس کی کہتی فلانے مقامات پہ کرنا، اگلے کی کہتی نہیں ان مقامات پہ نہیں، ان مقامات پہ کرنا۔ چاروں بندوں کی تحقیق، بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ چاروں مطالعہ کریں، اپنے طور پہ کریں اور سب کا نتیجہ ایک ہی آئے۔ کوئی کسی جگہ پہ رکتا، کوئی کسی جگہ پہ رکتا، ان سب کا رفع یدین کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی کسی کی تقلید کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟
اگر آپ نہیں کرتے تو حدیث تو دوسری جانب بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا پورے مجمع کے سامنے آپ نے فرمایا, یہ تنہائی میں کسی کو نہیں فرمایا, میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں. ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے, اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ سکھاؤں. پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے سوائے تکبیر اولا, تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ پہلی تکبیر, تکبیر تحریمہ, سوائے اس کے آپ نے پوری کی پوری نماز کے اندر کہیں پر بھی رفع یدین نہیں فرمایا. اور یہ جو روایت ہے, اس روایت کے چاروں راوی چوٹی کے راوی ہیں. پوری کی پوری سلسلہ حدیث کے اندر ان جیسے راوی کہیں پر بھی مضبوط موجود نہیں ہیں. اس لیے میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, الا ھذا القیاس, سارے جتنے مسائل ہیں ان سب کا متفق ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بھی کسی نہ کسی کی, ان کا عالم ہوتا ہے, اہل حدیث کا عالم ہے کہ نہیں؟ اب بولو ہے نا. ان کی مسجد میں خطیب بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی جب خطیب کی سن رہے ہیں, عالم کی مان رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات پر تو بھروسہ وہ بھی کر رہے ہیں. فرق اتنا سارا ہے, وہ بھروسہ 14ویں 15ویں صدی کے مولوی کی تحقیق پہ کر رہے ہیں, اور ہم ابو حنیفہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ کی زیارت کی ہے, ہم اس ابو حنیفہ کی تحقیق پہ عمل کر رہے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ 14ویں صدی کے بندے کی تحقیق پہ عمل کرنا ہے, یا جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کا زمانہ پایا ہے ان کی تحقیق پر عمل کرنا ہے. تو اس لیے آپ اس بات پر مطمئن ہو کر, عقائد کے اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو جو عقائد عطا فرمائے وہ حق ہیں, سچ ہیں. عقیدہ اہل سنت ہی عقیدہ نجات ہے. دنیا اور آخرت کے اندر نجات کا واحد ذریعہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور اسی طرح اعمال کے اندر بھی فقہ حنفی جو ہے وہ سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے قریب ترین جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے. اس پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر ثبات اور استقامت عطا فرمائی ہے. اللہ اسی استقامت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.